الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت مکرم و محترم علماء اسلام، عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل آج کے ہمارے اس درس اخلاق کو اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرمائے، ہماری یہ دنیا بھی بہتر فرمائے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کے کلام کے چند اشعار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ
گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں۔ معزز و محترم عاشقان رسول، اللہ کریم کی ذات و برکات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو سچے لوگ ہیں ان کی معیت و سنگت اپناؤ، نیکوں کی صحبت میں رہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے کا صرف نیک ہونا اور نمازی ہونا اور تہجد گزار ہونا ہی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیکوں کی اور صادقین کی سنگت بھی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات بندہ وہ ہوتا تو نیکی کے راستے پہ ہے، مگر اسے صادقین کا ساتھ نصیب نہیں ہوتا، صحبت صالحین نہیں ہوتی میسر، تو اس وجہ سے اس کے ارد گرد شیاطین جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک صحیح ٹریک پہ چلتا ہوا بندہ کسی بھی وقت اس کو دشمن شیطان جو ہے وہ ہائی جیک کر لیتا ہے۔ تو نیکوں کے ساتھ ہونا، نیکوں کی صحبت میں ہونا، متقین کی مجلس میں ہونا، یہ بھی بڑا ضروری امر ہے۔ صادقین میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگردوں میں پہلے صادق ہیں، اس ہستی کا نام جناب صدیق اکبر۔ تو یہ مہینہ جو ہے جمادی الثانی، اس کی بھی ان کے ساتھ مناسبت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے ایک بڑی عظیم ہستی، آج میں ان کے اخلاق پہ اور ان کی چند حکایات پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اتنی بڑی ہستی ہے، اتنی بڑی ہستی ہے کہ ہم انہیں سمجھ نہیں سکے، بلکہ ہم ان کے شاگرد کو بھی نہیں سمجھ سکے۔ اس ہستی کا نام ہے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا جلال الدین رومی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ آپ کے شاگرد بر صغیر میں جو ہوئے، کئی سو سال بعد، مولانا روم کے وصال کے کئی سو سال بعد، اس شاگرد کا نام ہے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے پیر رومی نے اکسیر کر دیا۔ تو وہ شاگرد جو ہے وہ ایک جگہ پہ روتا ہے، علامہ اقبال، کہ میں نے جن کے لیے، جس قوم کے لیے میں نے یہ لکھا تھا، اس قوم نے مجھے نہیں سمجھا۔ انگریزوں نے علامہ اقبال کی زندگی میں اس کے کلام کو وہاں انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے اس پہ تحقیق شروع کر دی تھی۔ تو وہ رویا کہ میں نے جس قوم کے لیے محنت کی تھی، میری قوم نے مجھے سمجھا نہیں، اور جن کے خلاف میں نے محنت کی تھی انہوں نے ترجمہ کر کے اس کے آگے تیاری بھی شروع کر دی۔ حضرت مولانا روم رحمہ اللہ تعالی، آپ بہت بڑی ہستی ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ بہاؤالدین رحمہ اللہ، وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ جب حضرت مولانا بہاؤالدین رحمہ اللہ ان کو بلخ شہر چھوڑ کر بغداد جانا پڑا، تو جب ہجرت کی تو جو ان کی کتابیں تھیں وہ 300 اونٹوں پہ لادی گئی تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا بڑا عالم ہوگا جس کی کتابیں 300 اونٹوں پہ لادی جائیں۔ اس سے بھی نہیں آپ کو اندازہ ہوگا، اگر کوئی صوفی بندہ بیٹھا ہے وہ سمجھے گا کہ جب حضرت بہاؤالدین بغداد میں گئے، بلخ کو، افغانستان کو چھوڑ کر، تو جب آپ گھوڑے سے اترے وہاں، تو جس ہستی نے آپ کے موزے اتارے، جس ہستی نے آپ کے موزے اتارے، اس ہستی کا نام ہے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی، جو سہروردیوں کا پیشوا، امام۔ وہاں سے وہ آگے نکلے، دمشق میں گئے، دمشق سے پھر کونیا چلے گئے۔ کونیا میں انہوں نے ادارہ بنایا۔ مولانا روم جس وقت ہجرت کے لیے وہ نکلے تھے تو 5 سال کے تھے،
اور فرماتے ہیں میں 5 سال میں تہجد گزار ہو گیا تھا۔ 38 سال کی عمر ہوئی، 40 سال کے لگ بھگ۔ مولانا روم نے پہلے 25 سال محنت کر کے پڑھا، پھر پڑھایا۔ جب 40 کے لگ بھگ پہنچے بہت بڑے عالم بن گئے، بہت بڑے عالم، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، کلام، بہت بڑے عالم۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں ایک طلب تھی کہ یہ اعلیٰ علم تو بڑا اکٹھا ہو گیا، تو کچھ اپنے جلوے بھی مجھے عطا فرما، کچھ دل کا زنگ جو ہے یہ بھی اترے۔ علم تو بڑا اکٹھا ہو گیا ہے، پر تیری معرفت نہ ہو تو پھر وہ علم کیسا؟ تو مولانا روم دعا کیا کرتے تھے، علم کا ناز بھی بڑا تھا۔ جب سچی طلب ہو نا تو پھر اللہ تعالیٰ طلب کو پورا کر دیتا ہے۔ جو بھی چیز طلب کریں بارگاہ رب العزت میں، جو بھی شے خلوص نیت کے ساتھ آپ مانگیں گے، میرا رب آپ کو وہ دے دے گا، یقین کامل کے ساتھ۔ تو سجدے میں چلے گئے، مولانا روم نے مانگا۔ ادھر سے پھر ایک ہستی، انہیں اشارہ ہوا کہ جاؤ۔ ایک اور ہستی تھی، حضرت شمس الدین تبریزی، ولی کامل۔ وہ کہنے لگے یا اللہ میرے سینے میں جو تیرے عشق کی آگ ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ آگ میں کسی کو دوں جو اپنی زبان سے پوری دنیا میں یہ آگ لگا دے۔ کوئی مجھے زبان والا دے، کوئی صاحب علم دے۔ انہیں اشارہ ملا جاؤ پھر ادھر ایک طلب والا ہے، تم ادھر جا کے دو۔ تو حضرت شمس الدین تبریزی آئے، درویش، ملنگ، صوفی بندے، آگے بیٹھ گئے۔ مولانا روم پڑھا رہے ہیں، ہزاروں سینکڑوں شاگرد پڑھ رہے ہیں، پیچھے تالاب ہے اور کلاسیں جاری ہیں۔ ادھر سے نئی کتاب آتی ہے، اس کو کھول کے دکھا رہے ہیں، کبھی نئی کتاب اس کو کھول کے دکھا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ تو مولانا روم نے دیکھا ایک درویش آ کے بیٹھ گیا ہے، بابا۔ اس نے دیکھا مولانا روم کی طرف، کتابیں دیکھیں تو کہا این چیست، یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے دیکھا بابا درویش بندہ ہے، سادہ آدمی ہے۔ انہوں نے کہا این علم است کہ تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا، تو چپ کر کے دیکھ ہوتا کیا ہے۔ تو بابے نے کہا چلو جی ٹھیک ہے۔ وہ چپ کر کے بیٹھ کے دیکھنے لگا۔ مولانا روم پڑھاتے رہے، اٹھ کے گھر چلے گئے۔ جب گھر گئے تو اس بابے نے آ کے وہ کتابیں اٹھائیں اور تالاب میں پھینک دی۔ بڑا تالاب تھا، تالاب میں جب کتابیں پھینک دیں، مولانا روم واپس آئے، دیکھیں کتابیں نہیں ہیں، بڑے پریشان ہوئے۔ کتاب تو جان ہوتی ہے، اور اس دور میں تو ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، اس کا دوسرا نسخہ بھی نہیں ملتا تھا، اور آپ کے ابا جی کی کتابیں تھیں۔ تو آپ کی تو چیخ نکل گئی کہ میری اتنی محنت اور اتنی دور دور سے ہم نے کتابیں اکٹھی کی تو کدھر گئیں میری کتابیں؟ تو بابے نے کہا وہ تو بھائی تالاب میں چلی گئیں۔ تو آپ بڑے ناراض ہوئے، پریشان ہوئے، دکھی بھی ہوئے کہ یہ کیا ہوا، تالاب میں میری کتابیں؟ یہ تو بڑے مشکل، بڑی بڑی دور سے میں نے یہ نسخے اکٹھے کیے تھے، تو یہ تم نے کیا کر دیا؟ تو بابے نے کہا تمہیں وہ کتابیں دوبارہ چاہیے؟ دوبارہ ضرورت ہے تو میں نکال دیتا ہوں۔ تو فرمایا اب کیا نکلے گا، اب تو وہ گئی، قلم سے لکھی ہوئی ہیں، تو سیاہی وہ تو پانی فوری جذب کر جائے گا، ختم۔ کہا نہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ بابا تالاب میں اتر گیا۔ پچھلے دنوں قبلہ پیر جی حضور کرما والے سرکار آپ وہاں گئے، وہ تالاب پہ جا کے مجھے آپ نے بتایا حافظ جی میں اس تالاب پہ کھڑا ہوں ترکی میں۔ تو وہ ایک ایک کتاب انہوں نے نکالی، ایسے جھاڑا، اس میں سے مٹی خاک نکل رہی ہے، کتاب خشک ہے، پیش کرتے گئے یہ لو جی، یہ لو جی، یہ لو جی۔ مولانا روم تو ہل گئے۔ آپ نے کہا نہیں یہ تو بات ہی کوئی اور ہے، میں اسے کیا سمجھا اور یہ کیا؟ تو کہنے لگے بابا این چیز یہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا این علم است کہ تو نمی دانی،
یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا وہ تھا جو تو کہتا تھا میں نہیں جانتا، پر یہ وہ میدان ہے جو تو نہیں جانتا، یہ بھی ایک میدان ہے۔ کچھ لوگ ہیں نا علم کا حیضہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں 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 یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام والا واقعہ اسی لیے تو رکھا ہے قرآن مجید میں، اور تاکہ تمہیں یہ بھی ایک ہے سودا، کوئی اس کا گاہک ہو تو اس بارگاہ سے اسے وہ بھی مل جاتا ہے، کوئی طلب والا ہو، سچی طلب والا ہو تو طلب والا جو تھا اسے مل گیا۔ مولانا روم کو پھر حضرت شمس تبریزی نے ایسے رنگا کہ پھر کمال کر دیا۔ مولانا روم مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ پھر انہوں نے ان کا دل من اس کو نور علی نور کر دیا، پھر وہ کیفیت طاری ہو گئی کہ ہمہ وقت اپنے شیخ کے ساتھ انہی کا تصور۔ پھر جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پہ ہوئی تو باقی بھائیوں کو حسد ہو گیا، وہ پریشان ہوئے، اور پھر انہوں نے سازش کی، اور پھر سارا ادھر بھی یہی ہوا، پھر اہل خانہ اور ان سب کو کہ یہ کیا ہوا، یہ سارے یہ تو صرف اسی کے ہو گئے۔ تو پھر جب حسد ہوا، جب یہ پریشانی ہوئی، پھر حضرت شمس تبریزی غائب ہو گئے، چلے گئے۔ پھر بے قراری، عشق، رونا اور یہ ساری چیزیں، اپنے بیٹے کو بھیجا، پھر خط لکھا، پھر وہاں سے وہ خط بھی پڑھنے والا ہے آپ کا، عشق سے بھرا ہوا، آپ کے صدمے میں، عشق میں نڈھال ہوں۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جب سے آپ گئے ہیں میرا حال یہ ہے جیسے موم سے شہد کو دور کر دیا جائے، اپنے نالین کا رخ میری جانب کیجیے، کرم نوازی فرمائیے۔ وہ پھر آئے، انہوں نے پھر فیض دیا۔ پھر یہ کیفیت ہوئی کہ آپ کے ایک شاگرد ہیں حضرت حسام الدین، آپ ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دن کہا کہ حضور مولانا روم سے کہ یہ دیکھیں فلاں صاحب، فلاں ہستی، فلاں بزرگ، انہوں نے بھی شعر لکھیں، تو آپ بھی کوئی کلام لکھیں۔ تو پھر حضرت مولانا روم نے مثنوی لکھنی شروع کی۔ خود نہیں لکھتے تھے، ایسے ایک گھر میں ستون تھا، اس ستون کے گرد آپ گھومتے تھے اور زبان سے پھر کلام جاری ہو جاتا تھا، اور پھر ساری رات آپ کی زبان سے یہ مثنوی نکلتی تھی، اور حسام الدین جو تھے وہ لکھتے رہتے تھے۔ یہ انہی کی مہربانی ہے کہ آج وہ تقریباً 26,000 اشعار مثنوی کے وہ آج موجود ہیں دنیا میں۔ سب سے پہلی چیز تو مولانا روم کے خود اپنے ذاتی اخلاق ہیں، پھر ان کی تعلیمات ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے، علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں۔ تیرے مرض کا علاج مولانا روم کے عشق میں ہے۔ اے مسلمان نوجوان، تو کبھی یورپ کی طرف دیکھتا ہے، کبھی انگریزوں کی طرف دیکھتا ہے، کبھی یہود و نصارہ سے تو خیر مانگنے کے چکر میں ہے، تیرا علاج ادھر نہیں ہے، تیرا علاج مولانا روم نے اپنی مثنوی میں بیان کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے میں عرض کرتا ہوں۔ اخلاق ان کے اتنے اعلیٰ تھے کہ ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد ہیں جناب نفیس الدین صاحب، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے مولانا روم نے 2 درم دیے کہ یہ 2 درم لے جاؤ اور کھانا لے کے آؤ۔ میں گیا اور مجھے 1 درم کا ہی وہ کھانا مل گیا، اتنا میں لے کے آ گیا مولانا روم کی بارگاہ میں۔ تو آپ نے وہ کھانا مجھ سے لیا، وہ پلیٹ ٹرے، اور باہر کی طرف چل پڑے، اور قریب صحرا تھا، صحرا میں چل پڑے۔ تو نفیس الدین صاحب کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو میں بھی خفیہ پیچھے چلتا گیا۔ تو جب میں آگے پہنچا صحرا میں تو وہاں میں نے دیکھا تو ایک کتیا تھی، اس نے بچے جنے ہوئے تھے، اور آپ نے ان کے سامنے جا کے وہ تھال رکھ دیا۔ تو میں نے کہا استاد جی یہ آپ نے کیا کیا؟
تو فرمایا 1 ہفتہ ہو گیا ہے، اصل میں اس کے بچے چھوٹے ہیں، ابھی جنے ہیں، یہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں، تو میں 1 ہفتے سے اس کی خدمت کر رہا ہوں تاکہ یہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے۔ یعنی اللہ کی ساری مخلوق سے محبت، انسانیت سے محبت، اور ہر ایک سے محبت، اور ہر ایک سے محبت کا یہ اثر ہوا، یعنی آپ کا فلسفہ ہی سارا محبت کا ہے۔ ہر ایک سے محبت کا یہ فائدہ ہوا کہ آج انگریزوں نے آپ کی کتاب مثنوی کو انگلش میں ڈب کر کے انہوں نے باقاعدہ اپنے گھروں میں سننا شروع کر دیا ہے، اور آپ کی مثنوی کی وجہ سے کئی ہزار انگریز مسلمان ہو چکے ہیں۔ لندن میں ہمارے ایک محترم ہیں حضرت قبلہ ڈاکٹر سلطان العارفین صاحب صدیقی، حضرت قبلہ پیر علاؤ الدین صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ علی قبری والا جسدی، بڑی علمی نورانی شخصیت گزرے ہیں نہریاں شریف آزاد کشمیر میں، یہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ انہوں نے مجھے دروس مثنوی بھی عطا فرمائی۔ انہوں نے باقاعدہ ان کے وہ پروگرام، قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے، شاہ جی یہاں قریب آ جائیں، یہاں آپ کی کو روحانیت سے ہمیں برکت ملے، یہاں تشریف لے آئیں، آ جائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہاں باقاعدہ ہزاروں لوگ لندن میں ہر سال عرس حضرت مولانا روم کرتے ہیں، مولانا روم رحمہ اللہ کا عرس مناتے ہیں، اور ہر ماہ پروگرام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے ہاں اس سلسلے کو بڑا، اور پھر وہاں پہ سینکڑوں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، 40 لو آف سٹوریز، اس طرح دیگر کتابیں بھی ہیں۔ الف شفق کی کتاب ہے اور بیسٹ سیلر ہے وہ دنیا کی، بہت عمدہ کتاب ہے مولانا روم پہ۔ تو آخر کیا وجہ تھی؟ وہ ان کا پیغام محبت کا پیغام تھا، محبت کے ذریعے ان لوگوں کے گھروں میں آپ کا پیغام داخل ہوا، اور وہ آہستہ آہستہ محبت کی اس لڑی میں پروئے ہوئے ایمان کی طرف کھنچے چلے گئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت مولانا روم رحمہ اللہ تعالی، آپ وہاں پہ محفل کر رہے ہیں اور عالم وجد میں ہیں، ایک کتا آیا اور آ کے آپ کی گھر والی نے نا وہاں 2 پرات مٹھائی کے رکھ دیے تھے، تو وہ اس کو کھانے لگا، تو کسی نے روکا بھی، کتا بھگانے کی کوشش کی، تو آپ نے فرمایا نہیں، اسے تجھ سے زیادہ بھوک لگی ہوگی، تو روک دیا۔ یعنی اتنے سے آپ کو اندازہ ہو گیا، جھک کر بیٹھ کر ملے محبت کے ساتھ، سب بچوں سے ملے، تو اٹھ کے پھر جب جانے لگے تو دور ایک بچہ کھڑا تھا، اس نے جب دیکھا مولانا روم کو تو اس نے دور سے کہا کہ جی استاد جی میں نے بھی ملنا ہے، تو آپ ادھر ہی رک گئے، رک کے ٹھہر کر اس کا استقبال کیا، اسے ملنے کے بعد پھر آپ چلے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت وہ بچہ تھا، تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے، رک گئے اور بڑے محبت سے مل کے پھر گئے، تو اس میں کیا حکمت تھی؟ اب جو جواب ہے نا وہ بڑا زبردست ہے آپ کا۔ آپ نے فرمایا میں نے سوچا کہ میری جگہ پر آج اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ بس اس جگہ پہ اگر حضور ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ تو میں نے سوچا حضور ضرور اس بچے کو مل کر جاتے، اس کا دل نہ توڑتے۔ تو میں نے بھی یہی کیا ہے، جو میرے ذہن میں تھا کہ حضور کرتے وہی کام میں نے کیا ہے۔ اب آپ اس سے جو مبلغ ہیں خاص طور پہ ان کے لیے ایک بڑا روشن کردار ہے کہ ہم نے اگر دنیا میں کام کرنا ہے، دنیا میں اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات کی نمائندگی کرنی ہے، تو پھر ہر وقت یہ سوچیں کہ اس جگہ پہ اگر حضور ہوتے تو کیا کرتے۔ یہ ایک اگر ہم سبق لے لیں تو اس سے ہمارے کتنے ہی مسائل حل ہو جائیں۔ مولانا روم نے بعض جگہ پہ نا نصیحتیں کرتے ہوئے بڑی بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ مثلا ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جا رہے تھے اور ان میں ایک بد آواز قسم کا مؤذن بھی تھا، جس کی آواز بڑی
ہولناک اور خوفناک تھی۔ حج کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں ایک بستی آئی تو لوگوں نے اسے سمجھایا یار تو اذان نہ دینا، تیری بڑی مہربانی، کوئی خوشگلو آدمی اذان دے۔ وہ بندہ اس نے کہا نہیں میں نے اذان دینی جو مرضی ہو جائے۔ تو دھکے سے جناب اس نے جا کے نا بآواز بلند اذان دی۔ جب اذان دی تو تھوڑی دیر کے بعد قریب سے کسی گھر سے کچھ ایک دو بندے آئے اور انہوں نے پوچھا جی اذان کس ہستی نے دی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے دی ہے۔ انہوں نے ایک تھال مٹھائی کا اور کچھ سوٹ وہ پیش کیے، یہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا بہت شکریہ جناب۔ وہ بندوں نے کہا جی حضرت صاحب یہ کیوں آپ نے مٹھائی اور یہ تکلف کیوں کیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس نے کہا جناب ہم اصل میں نا نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، ہماری ایک نوجوان بچی ہے اس نے کہیں سے قرآن پاک پڑھ لیا اور کچھ دین تھوڑا سا، تو اس نے کہا کہ میں نے تو مسلمان ہونا ہے۔ ہم نے اسے بڑا سمجھایا کہ مسلمان نہ ہونا، اس نے کہا میں نے تو مسلمان ہونا ہے۔ تو ہماری واضح و نصیحت کے باوجود اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں نے مسلمان ہونا ہے۔ ابھی یہ جو آپ کے محترم حضرت صاحب نے اذان دی ہے نا، تو اس نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ تو ہم نے کہا یہ جو تو نے مسلمان ہونا ہے نا، تو مسلمان 5 مرتبہ روزانہ اس طرح کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے نہیں ہونا۔ اچھا اس میں ایک پیغام تھا جو مولانا روم نے دیا ہے، کیا کہ یہ جو مؤذن ہیں، یہ جو خطیب ہیں، یہ جو علماء ہیں، یہ جو مبلغین ہیں، یہ لوگ ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ آپ کے اس فعل کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف آنے کی بجائے اسلام سے دور چلے جائیں۔ اس پہ ایک خوبصورت واقعہ آپ نے پیش کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک بد عمل بد کردار شخص نے ایک یہودی کو دعوت دی کہ آپ اسلام میں آ جائیں، دائرہ اسلام میں آ جائیں۔ اس نے کہا ایک تو آپ کے محلے میں ایک ہستی ہے جس کا نام ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک اس والا اسلام ہے اور ایک آپ والا ہے، یعنی جو کہہ رہا تھا اسے کہ اسلام میں آ، ایک تجھ والا اسلام ہے اور ایک حضرت بایزید بستامی والا۔ تو جو ان والا اسلام ہے بھئی وہ تو مجھ سے بھارا ہے، کیونکہ ان کی عبادت، ریاضت، مشقت، تقوی، طہارت، وہ تو مجھ سے ادا نہیں ہوگا، اور جو تجھ والا اسلام ہے اس سے میں پہلے ہی بہتر ہوں۔ تو یہاں پہ آپ جو ترغیب دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ ایک مسند پر ہیں، آپ دین کا کام کر رہے ہیں، تو اللہ کریم کی ذات ببرکات نے سارے انبیاء کو، جن کو بھی نبی بنا کے بھیجا، ان کو سونا بنایا، آواز بھی خوبصورت دی، رنگ بھی خوبصورت دیا، اور اخلاق بھی اعلیٰ دیے۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر کسی ایک امر میں کوتاہی رہ بھی گئی ہے تو کم از کم اخلاقیات میں کوتاہی نہ ہو، تو حکمت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف لے کے آؤ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑو۔ پھر مولانا روم نے جوڑ کے دکھایا، آپ نے اپنے چھوٹے چھوٹے ان واقعات میں، اشعار میں پورے دین کے مغز اور خلاصے کو پیش کر دیا۔ مثلا اخلاقیات کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات آپ بیان فرماتے ہیں مولانا روم کے، ایک دانا شخص، صاحب علم شخص، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اے جناب مسیح، یہ بتائیے کہ کائنات کی سب سے خطرناک شے کیا ہے؟ دنیا کی سب سے خطرناک شے کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، سب سے خطرناک شے اللہ کریم کا جلال اور اس کا غصہ ہے۔ اللہ کریم کا غضب سب سے خطرناک ہے، اس سے بچو۔ سب سے خطرناک رب کا جلال اور غصہ ہے۔ اس نے آگے سے دوسرا سوال کر دیا، اس نے کہا حضور ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے بہت اچھی خبر دی کہ سب سے خطرناک چیز رب کا غصہ و جلال ہے، تو رب کے غصہ و جلال کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنا غصہ ختم کر دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ رب تم پہ رحیم و کریم بن جائے تو تم اللہ کی مخلوق پہ رحیم و کریم بن جاؤ۔
اگر تم چاہتے ہو کہ رب تم پہ کبھی غصے میں نہ ہو تو پھر تم اللہ کی مخلوق پہ غصے ہونا چھوڑ دو. یعنی ایک بات میں ساری کائنات بند کر دی. اور آج اس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ تلخیاں، چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم مرنے مارنے پہ چلے جاتے ہیں. اللہ کریم کی ذات و برکات، اس کی قوت برداشت بھی تو دیکھیں. وہ اپنے دشمنوں کو دے رہا ہے، دشمنوں کو بھی پال رہا ہے. حضرت مولانا روم رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ، اللہ کریم نے آپ کو بڑا علم عطا کیا، بڑی روحانیت عطا کی، بڑی برکتیں عطا کی. آپ فرماتے ہیں آج کے نوجوان کے لیے بڑی اہم بات. آپ فرماتے ہیں ایک شخص کی ایک ریچھ کے ساتھ یاری ہو گئی، دوستی لگ گئی ریچھ کے ساتھ. وہ جہاں جاتا ریچھ کو اپنے ساتھ رکھتا، جدھر جا رہا ہے ریچھ صاحب اس کے ساتھ ہے. تو کسی عقل مند سیانے آدمی نے اسے مشورہ دیا، یار یہ تو ریچھ کے ساتھ یاری لگائی ہوئی ہے، یہ تیری جنس کا نہیں ہے. تو دوستی ہم جنس کے ساتھ ہوتی ہے، دوستی تو انسان ہے، انسانوں کے ساتھ دوستی کر. بھائی تیری ریچھ کے ساتھ دوستی بنتی نہیں ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں تجھے نقصان دے گا. اس نے آگے سے کہا تو مجھ سے حسد کرتا ہے، ریچھ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں ریچھ سے پیار کرتا ہوں، تو درمیان میں جلتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہے، میری خدمت کیوں کرتا ہے. دانا شخص نے کہا نہیں، مجھے تجھ سے جلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ میرے اندر حسد ہے، میں تجھے ویسے سمجھا رہا ہوں، یہ اس کی دوستی تجھے نقصان دے گی. اس نے کہا نہیں، صرف حسد ہے تیرے پاس اور کچھ نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے. ریچھ کی یاری ختم نہ کی اس نے. ایک دن ایسے جا رہا تھا، درمیان میں دوپہر کے وقت اس نے آرام کرنا چاہا، ایک جگہ پہ سو گیا. اور ریچھ کو اس نے کہا کہ تو نے ذرا خیال رکھنا ہے میرا. تو ریچھ نے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا. اب وہ سو گیا تو مکھیاں آ کے نا اس بندے کو تنگ کرنے لگی. جب مکھیوں نے تنگ کرنا شروع کیا تو ریچھ ہاتھ سے مکھیوں کو دور کر دیتا تھا. مکھیاں آتی، ریچھ ہاتھ سے مکھیوں کو دور کر دیتا. تھوڑی دیر تک تو اس نے مکھیوں کو اڑایا. ایک مکھی بہت تنگ کر رہی تھی، تو ریچھ نے کہا بھئی تیرا میں پھر علاج کرتا ہوں. تو وہ مکھی ناک پہ آ کے بیٹھی. تو ریچھ نے قریب دیکھا تو ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا. وہ پتھر لا کے اس نے مکھی کا نشانہ رکھ کے مارا. اب مکھی تو پتہ نہیں اس کا کیا بنا، لیکن وہ حضرت صاحب کا کلیجہ سر جو تھا نا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، مر گیا. اس مقام پہ حضرت مولانا روم جب پہنچے تو آپ نے پھر یہ بات کہی کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھوں کی صحبت اچھا کر دیتی ہے، بروں کی صحبت تباہ و برباد کر دیتی ہے. اچھوں کی صحبت میں رہ. اور آگے کہتے ہیں دور شو از اختلاط یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. دور شو از اختلاط یار بد، یہ آج کا مسئلہ ہے. آج سے 800 سال پہلے مولانا روم نے کہا تھا برے بندے کی دوستی سے دور بھاگ. آج ہمارے بچے کہیں انٹرنیٹ پہ، کبھی فیس بک پہ ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیوں میں مبتلا. یہ آپ صبح شام پڑھتے نہیں ہیں جی فلاں نے چائنا میں شادی کر لی، اور بڑے فخر سے کہا جاتا ہے جی وہ جناب انڈیا سے عورت جو ہے وہ پاکستان آ گئی، فیس بک کی دوستی رنگ لے آئی. رنگ نہیں لے آئی، بیڑا غرق کر دیا. معاشرے کو، ہمارے اخلاقیات کو، اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا. اچھا کام ہو گیا. مطلب بار یہ ہو رہی تھی کہ وہ میڈیا کے اوپر، چینل کے اوپر خبر چل رہی تھی کہ یہ جو محترمہ ہیں تو
انہوں نے اپنی ریڑھی لگا لی ہے، ہلاک سے مایوس ہو کر انہوں نے مایوس نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے جناب چاول چھولے کی ریڑھی لگا لی ہے، تو ان کے حوصلے کو داد دیجیے۔ حالانکہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ اسلام نے جب عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، اس کا شوہر، اس کے بیٹے، اس کے بھائی، اس کے رشتہ دار، ان سب کو کہا گیا تھا کہ تم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ہر مرحلے میں اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ کر جن سے بازار بنا کر اوپر سے ہم سرخی لگا رہے ہیں کہ بھئی کمال ہو گیا، کمال نہیں ہوا، زوال ہو گیا۔ جس کو آپ کمال سمجھ رہے ہیں وہ زوال ہے۔ تو مولانا روم کا وہ شعر سنیے، آپ کہتے ہیں دور شو از اختلاط یار بد بدتر بود از مار بد، برے بندے کی صحبت سے دور بھاگ، اس لیے کہ برے بندے کی صحبت بدتر بود از مار بد، خطرناک سانپ سے بھی بری ہے۔ تو پوچھا مولانا روم سے کہ بھائی خطرناک سانپ سے برے بندے کی دوستی اور یاری یہ کیسے خطرناک ہے، زیادہ بری کیسے ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں مار بد از تنہا ہمی، وہ جو برا سخت خطرناک سانپ ہے نا، بر جان زنت، وہ صرف تیری جان لے گا۔ مار بد تنہا ہمی بر جان زنت، جو خطرناک سانپ ہے بیٹا وہ صرف تیری جان لے گا، لیکن یار بد جو برا یار ہے وہ کیا کرے گا؟ بر جان و بر ایمان زند، برے دوست کی مجلس اور برے دوست کی صحبت وہ صرف تیری جان نہیں لے گی بلکہ وہ تیرے ایمان کا بیڑا بھی غرق کر دے گی، پورے خاندان کا، پوری نسل کا بیڑا غرق کر دے گی۔ اور یقین مانیے آج اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں، اپنی نسلوں اور اپنے ارد گرد دیکھیں کہ برے، مجھے بڑی پریشانی ہوئی، میں جہاں رہتا ہوں تو وہاں فیضان حضرت کرما والا شریف مسجد کے بالکل ساتھ ایک نوجوان ہمارے ہمسائے، تو وہ بچہ ہم سے ملاقات نہیں اس کی رہی، اور ماں باپ نے اسے کاروبار کے لیے بھیج دیا لاہور، اور وہ کسی کارخانے میں دہاڑی کرنے کے لیے گیا۔ تو ابھی اسے چند ماہ گزرے تو جب وہ واپس آیا تو وہ پکا نشئی بن چکا تھا۔ اب ماں باپ جو ہیں اس کو روکتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے نشہ اس تک نہ پہنچے، لیکن وہ یہ کیا ہے؟ یہ صحبت بد کے اثرات ہیں۔ اور یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، اس پہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جب جاتے ہیں ہمارے بچے وہاں تو نشے کی جو علت ہے یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، وہاں باہر کی دنیا میں یہ شیشہ پینے کی اس طرح کی، اور اس پہ ہمارے ممبر و محراب کی طرف سے بھی اتنی آواز بلند نہیں ہو رہی، اور خصوصاً ہماری اسکول ایجوکیشن اور کالج یونیورسٹی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی یہ ہم نے خود کرنا ہے۔ اور یہ جو سمجھدار لوگ آپ میں بیٹھے ہیں، اپنے اپنے گھر میں، اپنے اپنے ارد گرد، اپنے اپنے محلے میں سب سے زیادہ اس چیز کی تبلیغ کریں کہ برے بندے کی دوستی سے بچیں، بد کردار کی دوستی سے بچیں، اس سے بچیں۔ وہ بچ گئے تو پھر اگلے مرحلے طے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے بری آواز کون سی ہے؟ گدھے کی۔ مولانا روم سے پوچھا گیا، اے مولانا روم، جانور جب بولتا ہے تو وہ تو اللہ کی تسبیح کرتا ہے، وہ تو اللہ کریم کا ذکر کرتا ہے، تو یہ جو گدھا ہے یہ جب ہینگتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا نہیں لگتا؟ صوت الحمیر جو ہے یہ سب سے انکر ہے، سب سے بری لگتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب یہ بات کوئی صوفی بتا سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں گدھے کی آواز سب سے بری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو وہ آواز بڑی ناپسندیدہ ہے، کیوں؟ تو فرمایا گدھا جب بھی ہینگتا ہے تو وہ دو چیزوں کی طلب کی وجہ سے ہینگتا ہے، یا طلب خوراک یا طلب جماع۔
تو ان دو کے لیے جب بھی کوئی آواز بلند کرے گا، وہ خواہ طلب خوراک ہو، یعنی اپنا مفاد ہو، اپنے شکم کا ایندھن جو ہے اس کے لیے لوگوں کو ڈسٹرب کرنے والی آواز ہو، یا طلب جماع کے لیے جب آواز ہو، گناہ کے لیے آواز ہو، شہوت کے لیے جو آواز لگائی جائے، تو یہ آواز میرے رب کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ میں نے جب اس واقعے کو پڑھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ مولانا روم نے کیسے اس نقطے تک رسائی حاصل کی کہ گدھا کیوں ہینگتا ہے، اس وجہ سے، اور اس وجہ سے میرے رب کو اچھا نہیں لگتا۔ تو انسان جب اس کے اندر یہ اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو پھر وہ رب کو کیسے اچھا لگے گا۔ تو میں نے پڑھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا جو ہیمار تھا دراز گوش، اس کا نام تھا یعفور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا گدھا جو خیبر کے موقع پہ آپ کے حصے میں آیا اور حضور اسے لے آئے، تو ایک بار حضور نے اس سے پوچھا تھا کہ بھائی مطلب تو آگے اپنی نسل نہیں بڑھانا چاہتا؟ اس نے کہا نہیں حضور، مجھے بالکل شوق ہی نہیں ہے۔ اس گدھے کی صفات جب میں نے دیکھی تو وہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہینگتا نہیں تھا۔ تو میں نے کہا واقعی وہ ہینگتا نہیں تھا، کیوں؟ اس کی وہ طلب ہی مر گئی تھی۔ مولانا روم رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ پرندہ وہی شکار میں شکاری کے ہتھے چڑھتا ہے جو کسی بے نمازی کے گھر کے اوپر سے گزرتا ہے، تو بے نمازی کی نحوست اس پرندے پہ پڑتی ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ بے نمازی کے گھر کے اوپر سے پرندہ گزرے تو بے نمازی کی نحوست اس تک پہنچ جاتی ہے اور اسے قید میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو جس گھر میں بے نمازی سارے ہوتے ہوں گے تو اس گھر میں کتنی نحوستیں اور کتنی بیماریاں ہوتی ہیں، کتنی پریشانیاں۔ اور حضور فرماتے ہیں ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھر تک جاتی ہے، 40 گھر تک، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں اگر کسی بے نمازی کی نحوست 40 گھر تک جاتی ہے تو کسی نمازی اور اللہ والے کی برکت بھی 40 گھر تک جاتی ہے۔ آپ جس علاقے میں رہیں، جس بستی میں رہیں، آپ مثل نور بن کے رہیں، برکتیں بانٹیں۔ مولانا روم کہتے ہیں از محبت خار سوسن می شود، از محبت خانہ روشن می شود، از محبت مردہ زندہ می شود، از محبت شاہ بندہ می شود۔ آپ فرماتے ہیں محبت وہ شے ہے جو مردے کو زندہ کر دیتی ہے، از محبت شاہ بندہ می شود، محبت وہ شے ہے جو شاہ کو گدا بنا دیتی ہے، از محبت خار سوسن می شود، محبت وہ شے ہے جو کانٹے کو پھول بنا دیتی ہے، از محبت خانہ روشن می شود، محبت وہ شے ہے جو گھر کو روشن کر دیتی ہے۔ اور کیا خوبصورت بات کہی کہ بعد گھر بڑے اونچے اونچے ہیں، بہت بلند و بالا گھر ہیں، لیکن اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور بعد کٹیا ہے چھوٹی سی مگر اندر روشنی روشنی ہے۔ تو فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا جو گھر روشن ہیں اگرچہ چھوٹے ہیں تو روشنی کی وجہ باہمی محبت ہے، اور جو گھر اور کوٹھیاں بہت بڑی بڑی ہیں مگر اندر سے بجھے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے کہ وہاں چراغ محبت نہیں ہے، باہمی حسد ہے، نفرت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ چیزیں ہیں۔ تو محبت کے حوالے سے ایک پیغام آپ دیتے ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، دلوں کا ہمارا زنگ اتر جائے، اور کاش ہم اس بات کی تہ میں اس بات پہ فتویٰ لگانے کی بجائے یا تنقیدی نقطہ نظر کی بجائے ہم اس کے اندر جو راز ہے ہم وہ پا لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو سامنے ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ اب اس کے قریب سے گزرے تو وہ چرواہا کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہوئے، یا اللہ اگر تو میرے پاس ہوتا میں تیری کنگھی کرتا، تجھے تیل لگاتا،
اور میں تجھے پراٹھا بنا کے گھی لگا کے کھلاتا اور تجھے لسی پلاتا، چوری کھلاتا، اور ایسے جناب پیار سے لگا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو آپ نے اسے پکڑ لیا، فرمایا تجھے ہوش نہیں ہے؟ خبردار، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی ذات ہے وہ برکات، وہ تو وجود سے پاک ہے، تجھے شرم آنی چاہیے، اتنی سخت بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ جب آپ نے یہ کہا، اس نے کہا اچھا جی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو ڈر کے بھاگ گیا، روتا ہوا بھاگ گیا۔ جب گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جو شعر ہے نا کمال ہے، پوری زندگی کی فلاسفی اس میں بند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ، میرے بندے کو تو نے مجھ سے دور کیوں کر دی؟ کہا یا اللہ اسے پتہ ہی نہیں تھا تیری بارگاہ میں کلام کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، لفظوں کا انتخاب کیسے کرنا ہے۔ فرمایا ہم لفظ تھوڑا دیکھتے ہیں، ہم تو دل دیکھتے ہیں ہم تو دل دیکھتے ہیں، اس کے دل میں کیا ہے۔ موسیٰ اس کے دل میں میرا پیار تھا، وہ پیار سے مجھ سے باتیں کر رہا تھا، ترنگ سے باتیں کر رہا تھا۔ ابھی ساتھ ایک وصیت کی، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، اصل میں وہ ہر عالم سے تھا خطاب، ہر بڑے شخص سے تھا وہ خطاب، ہر بڑے آدمی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنی جو کتاب ہے نا اس کے پہلے صفحے پہ یہ شعر لکھا ہے، الاربعین فی الاخلاق الحسنہ، اس کے پہلے صفحے پہ، تو برائے وصل کردن آمدی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ، تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی۔ تو دنیا میں جوڑنے کے لیے آیا ہے، تو توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ ہم جوڑنے والے بن جائیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے بن جائیں، اس کے حبیب کے قریب کرنے والے بن جائیں، ان کی تعریف و توصیف بیان کریں، ان کی شفقتیں بیان کریں، ان کی محبتیں بیان کریں۔ اللہ کریم اپنے بندے سے کیسے محبت کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے شفقت فرماتے ہیں۔ یعنی اس ایک واقعے سے آپ اندازہ لگا لیں، اسی پہ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ مولانا روم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اور یقین مانیے کمال کر دیے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں، ناراض نہ ہو، اس کے اندر جو اصل فلسفہ ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک دن مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آ رہے تھے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آ رہے تھے صبح۔ رستے میں ایک بوڑھا بزرگ آدمی تھا، مسلمان نہیں تھا، وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، تو بزرگی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا، آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ مولا علی شیر خدا کو جلدی تھی کہ بھئی فجر کی نماز، آپ تیزی کے ساتھ چل رہے تھے، رستہ وہی تھا، مسجد کی طرف ہی وہی جا رہا تھا، اس کا گھر آگے تھا۔ مولا علی شیر خدا نے جب دیکھا کہ یہ بابا تو بہت آہستہ چل رہا ہے، تو یہ تو لیٹ کروا دے گا، تو قریب پہنچ کے نا آپ نے دیکھا کہ ہے بزرگ ہے، بابا ہے، تو آپ نے اپنے قدم روک لیے، آہستہ ہو کے اس کا انتظار کہ چلو یہ آگے آگے۔ اچھا اس میں پیچھے فلسفہ کیا تھا کہ نہیں یار یہ بزرگ ہے، بزرگ کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ یہ آج کے نوجوان کے لیے بھی بڑا پیغام ہے۔ سرکار نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ اپنے باپ کے آگے آگے چل رہا تھا، تو سرکار نے اس بچے کو بلایا اور فرمایا یہ کیا لگتا ہے تیرا؟ حضور یہ میرے والد گرامی ہیں۔ تو فرمایا تم آگے چل رہے ہو، لا تمشی اماما، باپ کے آگے نہیں چلنا۔ 4 نصیحتیں کی بچوں کو، لا تمشی اماما ولا تجلس قبلہ، باپ سے پہلے بیٹھنا نہیں ہے، کسی مجلس میں باپ سے پہلے بیٹھنا نہیں ہے، باپ سے آگے نہیں چلنا، باپ سے پہلے بیٹھنا نہیں ہے۔ اور تیسری چیز، لا تدعو باسمی، باپ کو نام لے کر نہیں پکارنا، جب بھی پکارنا ہے اپنے والد گرامی کو تو القابات کے ساتھ پکارنا ہے۔ اور چوتھی چیز، لا تستتب لہو، کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ لوگ تیرے باپ کو گالی دیں، اپنے باپ پہ انگلی نہ کبھی اٹھوانے کی کوشش کرنا۔ جب بھی تیرے باپ کو تیرے بارے میں خبر ملے تو اسے خوشخبری ملے کہ تیرا بیٹا بڑا ہی نیک ہے،
تیرا بیٹا بڑا صالح ہے، تیرا بیٹا بڑا با ادب ہے، وہ اچھے اخلاق والا ہے، نیک ہے، سچ بولتا ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا آپ نے دیکھ کے فرمایا بھی نہیں، یہ بندہ مطلب نا بزرگ بابا ہے، تو میں نے اس کے آگے سے نہیں گزرنا۔ تو حضور نے فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی اکرام له شیبۃ المسلم، بزرگ بابے کو دیکھ کر اس کی عزت کرنا ایسے ہے جیسے رب کی عزت کرنا ہے۔ تو یہ فرمان پیش نظر ہوگا مولا علی پاک کے، آپ آگے نہ گئے۔ نماز تھا فجر کی نماز تو اپنے وقت پہ ہونی تھی، سرکار نے جماعت کھڑی کروا دی۔ اب آپ دیکھیں مولانا روم فرماتے ہیں جب حضور سجدے میں گئے، رکوع میں گئے، تو من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جو رکوع کو پا لیتا ہے وہ رکعت کو پا لیتا ہے۔ جب حضور رکوع میں گئے، مولا علی ابھی پیچھے ہیں، رکعت جا رہی ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا جبریل حضور کے کندھوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دو۔ تو حضور ابھی اٹھنا نہیں ہے ابھی اٹھنا نہیں ہے، علی آ جائے، شامل ہو جائے۔ اچھا حضور حالت رکوع میں ہیں، اور اسی حالت رکوع میں ہی آپ کافی دیر تک تسبیحات پڑھتے رہے۔ اتنے میں وہ بابا جی آگے گزرے، مولا علی شیر خدا نماز میں ساتھ شامل ہوئے، رکعت مل گئی، مکمل نماز ہوئی۔ تو بعد میں عرض کیا یا اللہ یہ کیا وجہ تھی آخر، کیوں مطلب اتنی لیٹ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب تجھے پتہ ہے نا کہ فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں جو بندہ شامل ہو جائے میں اسے 100 حج کے برابر ثواب عطا کرتا ہوں۔ اللہ پہلی رکعت میں جب کوئی بندہ شامل ہو جائے تو میں اسے 100 حج کے برابر ثواب عطا کرتا ہوں۔ تو فرمایا علی چونکہ اس وقت ایک بزرگ کے ادب و احترام کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا، تو میں نے یہ نہیں چاہا کہ ان کا یہ 100 حج رہ جائے، تو اس لیے حبیب آپ کو ذرا طوالت دی ہے تاکہ ان کو وہ 100 حج کا ثواب بھی مل جائے، اور جو بزرگ کا احترام اور وہ کیا ہے تو وہ بھی اس کی وجہ سے ہم نے یہ سلسلہ بھی جاری رکھا ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو انسانیت کا احترام ہے، انسانیت کی تکریم ہے، ایک عام بابا جو ابھی اسلام بھی نہیں لایا، تو اس کے حوالے سے اگر آپ کے دل میں گنجائش پیدا ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اتنی زیادہ مقبول ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات برکات کو اتنی پسند ہے۔ تو اگر آپ کا اپنا دادا ہو یا بابا ہو یا نانا ہو یا بزرگ ہو یا مسلمان ہو، تو اس کا ادب و احترام اگر آپ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوگا۔ تو خاص طور پہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو تمہارا باپ ہے، تو چاچا جو ہوتا ہے نا، چاچا وہ بھی باپ کی مثل ہے، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ تو عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں گھروں سے ہی اس طرح کی تلخیاں پیدا کی جاتی ہیں کہ چاچوں کو دور کر دینا، تائے کو دور کر دینا، پھپھیوں کو دور کر دینا، ماں کی طرف سے اس طرح کی، کبھی باپ کی طرف سے کہ ادھر ان کو دور کر دینا۔ تو یہ باہمی حسد ہے، یا کسی شخص کے اندر کوئی خوبی دیکھ لینا اور اس خوبی کی وجہ سے لوگوں کو اس سے متنفر کرنا یا اس کے عیب بیان کرنا۔ اور حسد جو ہے نا، حسد اگر آپ کے وجود میں موجود ہے تو کسی اور گناہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کی نیکیوں کے خاتمے کے لیے یہی کافی ہے۔ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حضور فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ نے اپنے قد پہ بڑے ہونا ہے، یہ بڑی کسی بندے کی کم ظرفی اور بے وقوفی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں فلاں کی ٹانگ کاٹ دوں تو شاید اس سے میرا قد بڑا ہو جائے۔ آپ کا قد اپنے وجود پہ ہی ہوگا، نہیں کسی کی ٹانگ کاٹنے سے آپ کا قد بڑا نہیں ہوگا۔ تو آپ جتنا وقت آپ کسی کی منفی سوچ پروپیگنڈے میں لگاتے ہیں، ہمارے بابا جی کرما والے سرکار آپ فرمایا کرتے تھے او بیلیو اور جنی دیر تسی دوجے کام چلاندے ہو تسی اونا وقت دروشی پڑھ لیا کرو۔
ایک بابا جی ابھی وصال ہوا ان کا، 4-5 دن ہوئے، ہمارے پیر بھائی تھے بابا جی میاں خالد لالےکا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اچھا ایک ہے کوئی بندہ مصلی پہ کھڑا ہو، سجدے میں ہو، لیکن سجدے میں وہ سوچ رہا ہو کہ مجھے مال کہاں سے آئے گا، پیسے کدھر سے آئیں گے، تو کھڑا تو وہ نور میں ہے لیکن سوچ ظلمات رہا ہے، ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ اور ایک وہ بندہ ہو کہ دولت اس کے دروازوں پہ اکٹھی ہو جائے اور وہ دولت کو ٹھوکر مار کے کہے میرے کمرے سے باہر نکالو، مجھے صرف اپنے رب سے ملنا ہے۔ اصل کمال یہ ہے۔ وہ بابا جی بڑے امیر ترین آدمی تھے، مطلب کتنی ہی مربع زمینیں، دکانیں، سب کچھ، مگر ابھی ان کا اس ہفتے وصال ہوا ہے۔ بھائی بابر صاحب ڈھیلو صاحب بھی تھے، سیف اللہ صاحب بھی ان کے وہاں ملاقات ہوئی۔ 19,000 مرتبہ وہ روزانہ دروشی پڑھتے تھے، اور وہ پبلک میں عوامی وہ زیادہ پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کے صاحبزادے انہوں نے مجھے بتایا، وہ جاتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے مجلسوں میں اس طرح جا کے بیٹھیں گے تو وہاں پہ چغلی ہوگی، غیبت ہوگی، حسد ہوگا ایک دوسرے، اس لیے سائڈ پہ، اور اپنا کام کرو، درود پاک پڑھو، مسلسل درود پاک۔ اور اس درود پاک کی برکت یہ ہوئی کہ پھر اپنے وصال سے 6 ماہ پہلے، 84 سال کیوں نہ، 84 سال تو وصال سے 6 ماہ پہلے انہیں بشارت مل گئی حضور کی بارگاہ سے کہ تو میرا سچا غلام ہے۔ تو جب کوئی آدمی خود اپنے آپ کو اس ذات کے لیے ہمتاً مصروف کر دے اور اچھے اخلاق اپنا لے، برے اخلاق کو اپنے وجود سے دور کر دے۔ مولانا روم جب دنیا سے جانے لگے، بڑی دلچسپ بات ہے، تو آپ کی وائف جو ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ آپ کی حالت غیر ہے اور کیفیت آخری لمحات میں، تو وہ کہنے لگی جی دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا کرے اور آپ ٹھیک ہو جائیں۔ تو آپ نے کہا میں کوئی چور ڈاکو ہوں؟ میں نے کون سا چوری کی ہے، یا میں کون سا ڈاکو ہوں؟ تو گھر والی نے کہا یا آپ اس کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو چور ڈاکو کا ہے؟ انہوں نے کہا تو جو مجھے کہہ رہی ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، تو مجھے میرے محبوب سے ملنے کیوں نہیں دیتی؟ اب دیکھیں موت کا انہوں نے زاویہ ہی بدل دیا۔ تو ساتھ کہنے لگے مجھے پریشانی کی کیا ضرورت ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ڈوب جاؤں گا؟ نہیں، میں کیسے ڈوب سکتا ہوں؟ جس کا شیخ شمس ہو وہ ادھر ڈوبے گا تو ادھر طلوع ہو جائے گا، تو میں ادھر ڈوبوں گا ادھر طلوع ہو جاؤں گا۔ ادھر گندم کا دانہ زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین اس دانے کو ضائع نہیں کرتی بلکہ اگا دیتی ہے، تو جب میں جاؤں گا تو میں بھی کسی اور جگہ پہ پھر نکھر کے، اور اللہ تعالیٰ، اور واقعی وہ گئے نہیں ہیں، آج بھی ان کا فیض اور ان کا جو وہ کلام اور ان کی مثنوی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان کی کتابوں سے دور ہو گئے۔ میں آپ تمام احباب کو یہ مشورہ دوں گا کہ زندگی میں آپ کی مثنوی کا مطالعہ ضرور کیجئے گا، اور اس سے آپ کو اتنا علم ملے گا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، دین کا مطالعہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے صوفیاء و اولیاء، ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے جو اخلاقی کتابیں اخلاقیات پہ لکھی ہیں، شیخ سعدی، گلستان، بوستان اور دیگر اخلاقیات، ان کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، تاکہ اس سے 2 سوال آئے ہیں جی۔ ایک ہے حضرت علی کو مولا علی کہنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو بھئی یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے۔ تو جب حضور نے انہیں مولا علی کہا ہے تو پھر ہمیں کہنے میں پریشانی کیا ہے؟ تو کہنا چاہیے جی، مولا علی پاک کہنا چاہیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو سیدنا جبریل علیہ السلام کہنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت جبریل امین ہمارے سردار ہیں اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ جبریل امین فرشتے ہیں، اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ آپ رسول بھی ہیں، اور رسولوں کے ساتھ ساتھ آپ فرشتوں کے جو اولو العزم رسول ہیں ان کے سردار حضرت جبریل امین، تو وہ بڑی عظیم ہستی ہیں۔ اور یہ جو یہودی تھے یہ حضرت جبریل امین سے خار کھاتے تھے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی،
اور یہودی جو تھے وہ کہتے تھے نا نا نا، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل وہی لے کے آتے ہیں، جبریل سے ہماری پرانی دشمنی ہے، ہم نہیں اسلام قبول کریں گے کیونکہ جبریل سے ہماری نہیں بنتی۔ تو جو سیدنا جبریل کہنے والے ہیں ان کی تو جبریل سے بنتی ہے۔ تو قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، یہ آیتیں اسی لیے نازل کی گئی تھیں اسی موقع پہ، تو ان کو سیدنا کہنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک دن کسی شخص نے آ کے کہا حضرت یہ جو کونیا علاقہ ہے یہاں پہ زلزلہ نہیں رک رہا، 40 دن ہو گئے ہیں اور زلزلہ، تو آخر یہ کب رکے گا؟ تو مولانا روم باہر نکلے اور فرمایا ہاں یہ ایک صورت میں ہی رک سکتا ہے، زمین کو کسی حلال لقمہ تر کی ضرورت ہے، تو ٹھیک ہے پھر ہم اسے لقمہ تر عطا کر دیتے ہیں۔ تو زلزلہ نہیں رک رہا تھا تو پھر آپ نے کہا پھر ہم اپنے آپ کو ہی پیش کر دیتے ہیں۔ تو آپ بیمار ہو گئے اور پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ اس میں بھی ایک پیغام ہے کہ اصل عظیم انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی جان دوسروں پہ نچھاور کرے، دوسروں کے لیے قربانی دے، دوسروں کے لیے۔ حضور کا فرمان ہے خیر الناس من ینفع الناس، پورے دین کا خلاصہ نکالیں تو یہ حدیث پاک ہے، خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع دیتا ہے، جو دوسروں کو فائدہ دیتا ہے، جو دوسروں کا بھلا سوچتا ہے۔ تو اللہ کرے ہم بھی دوسروں کا فائدہ کرنے والے بن جائیں، دوسروں کا بھلا کرنے والے بن جائیں، ہم دوسروں کا بھلا چاہنے والے بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات، وہ ظاہر ہے جو دوسروں کا بھلا چاہتا ہے اللہ کریم بھی اسی کا بھلا چاہتا ہے۔ ایک اور بھی مجھے دوست پوچھ رہے تھے، تو یہ جو ہم جب آتے ہیں دوسروں کا بھلا کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ ہم یہاں کے جتنے بھی احباب ہیں ہم ان کا بھی خیال رکھیں، ان کا بھی خیال رکھیں، کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے کسی کو تلخی ہو، کسی کو پریشانی ہو، کسی کو مطلب اس کے دل میں کسی کے خلاف کوئی ایسا خیال آئے، بلکہ کوشش کریں کہ ہم وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا جو فرمان ہے، کسی نے پوچھا حضور ای الاعمال احب عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھا عمل کون سا لگتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سرور تدخلہ علی قلب مسلم، اگر کسی مسلمان کے دل میں تم نے خوشی داخل کر دی تو یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی، آپ کی کسی نے دعوت کی، تو دعوت آپ کھا رہے تھے، تو دوران دعوت آپ کو یعنی روٹی سالن ساتھ کچھ چاول تھے، تو وہ چاول اٹھا کے نا آپ کا دل چاہا کہ یہ جو شوربہ ہے نا میں اس کو چاولوں پہ ڈال لوں، تو چپ کر کے بیٹھ گئے۔ تو وہ میزبان آیا، اس نے کہا حضرت آپ یہ چاول جو ہیں ان پہ شوربہ کیوں نہیں ڈالتے؟ تو آپ نے فرمایا اصل میں شوربہ جو ہوتا ہے نا یہ روٹی کے ساتھ سالن گھر والے نے بنایا ہوتا ہے اور اتنا وافر نہیں ہوتا کہ یہ چاولوں پہ ڈالا جائے، تو میں پریشان تھا، مجھے آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ تو اس نے کہا حضور یہ آپ کے لیے ساری اجازتیں ہیں، آپ مہربانی کریں۔ یعنی ہمارے جو بڑے تھے وہ اتنا خیال بھی رکھتے تھے کہ گھر والے کو پریشانی نہ ہو، گھر والے کو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی جو دوست آتے ہیں تو جو احباب لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، تو ان کو بھی کبھی آپ اس چکر میں نہ آیا کریں یا ان کو بھی اس پریشانی میں کبھی مبتلا نہ کریں کہ ٹھیک ہے جی یہ تو میں نے لے کے جانا ہے اور ساتھ پیچھے 10 بندے اور ہیں ان کا بھی ڈال دیں۔ تو کبھی کبھی ہمارے معاشرے میں اس طرح کی تلخیاں بھی ہیں کہ ہم جو میزبان ہیں اس بیچارے کے لیے پریشانی کا سبب نہ بن جائے۔ کوشش کریں، اور میں بڑا اس حوالے، اور دھند بھی شدید ہے لیکن اس کے باوجود بھی مسجد بھری ہوئی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دین سے محبت کرتے ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، دین کی وجہ سے، اچھی باتوں کی وجہ سے، اور یہ اچھے اخلاق ہیں جو ہم آگے پھیلانا چاہتے ہیں، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو کروڑوں برکتوں سے مالا مال فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو کے درود و سلام۔